ویلکم بیک۔ وائن صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کراچی کے اس وقت جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت لیاری کے بھی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، تو اے این پی جو ہے وہ اس وقت خاموش ہے، اس کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آ رہا اس کراچی کے حالات کے بارے میں۔ جہاں تک اے این پی کا تعلق ہے، میں خاموشی کا مطلب تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہاں پر اگر کوئی کلنگ ہوئی ہے، ٹارگٹ کلنگ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ عوامی نیشنل پارٹی کے عہدیداروں کی اور کارکنوں کی ہوئی ہے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کراچی کا، یہ فسادات جو کچھ ہوئے، یہ پرامن شہر تھا نا، یہ اکنامک ہب ہے یہ کراچی۔ یہاں پر ایکچولی 47 کے بعد یہاں ہجرت ہوئی، یہاں پر ہندوستان کے ان علاقوں سے لوگ مائیگریٹ کر کے آئے جو جہاں پر وہاں پیچھے اگر وہاں سے 2 لاکھ بندے وہاں ہجرت کر کے آئے تو 10 لاکھ پیچھے رہ گئے۔ اب حالت یہ ہے کہ جن علاقوں میں سے ہجرت ہوئی اور کراچی میں آ کے وہ آباد ہوئے، ان علاقوں کے میجورٹی خاندان جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں۔ اس لیے جس وقت یہ آئے تو سندھی جو تھے، جو یہاں کے اوریجنل جن کا یہ خطہ تھا، وہ کچھ گھبرائے کہ ہم اقلیت میں نہ تبدیل ہو جائیں، اور آہستہ 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 مہاجر جو ہیں وہ وہاں پر یہ جھگڑا نہیں ہوتا تھا کہ مہاجروں کا، سندھیوں کا، پختونوں کا یا پنجابیوں کا، یہ جھگڑے نہیں تھے۔ بھائی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ وہاں اس وقت جو حالات خراب ہیں، روز آدمی وہاں پہ ہلاک ہو رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، اس بارے میں ابھی تک کوئی اے این پی کا کوئی مذمتی بیان نہیں آیا میں کہ حضور یہ وہاں ہونا چاہیے۔ میں وہی آپ کو یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا کے میں یہی بتانے لگا تھا کہ کیا ہونا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ ہم آمریتوں کی وجہ سے یہاں پر زیادہ معاشی ترقی ہوئی نہ پاکستان میں، صنعتیں لگی نہیں، خاص طور پہ بلوچستان صوبہ، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، تو لوگ جو تھے، کراچی بندرگاہ تھی اور وہاں پر روزی ملتی تھی، لوگوں نے وہاں پر ہجرت کرنی شروع کر دی یا جانا شروع کر دیا۔ خاص طور پہ پختون لاکھوں میں گئے، پنجابی لاکھوں میں گئے، وہاں پر لوگ سیٹل ہوئے اور انہیں روزگار ملا، چونکہ امن تھا اور روزگار ملا، بچوں کو روٹی ملی، وہ وہاں سیٹل ہو گئے۔ اب پہلے تو سندھی کہتا تھا ہم اقلیت میں نہ تو کہیں تبدیل ہو جائیں، پھر مہاجروں نے جو تنظیم بن گئی جس کو آپ ایم کیو ایم کہتے ہیں، انہوں نے کہا، یہ سوچا کہ ہم اقلیت میں تبدیل ہو رہے ہیں، تو وہاں جھگڑے شروع ہوئے۔ پہلے انہوں نے جھگڑا کیا سندھیوں سے، دوسرا جھگڑا پنجابیوں سے ہوا، تیسرا جھگڑا پختونوں سے ہوا۔ ذرا سی بات پہ کہ ایک بچی بس کے نیچے آ گئی 1986 میں، اور وہ بس جو تھی پختون چلا رہا تھا، غریب آدمی، بس کا مالک بھی نہیں تھا، اور اس پر جھگڑا ہوا۔ اس کے بعد یہ سیاسی جھگڑا تھا ایکچولی۔ یہ لیاری جو ہے وہاں پہ اے این پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہاں پہ کون؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ لیاری میں ہاں، یہ ایکچولی زیادہ بلوچ تھے، اب بھی وہاں پر زیادہ بلوچ ہیں، اور یہ علاقہ جو تھا یہ پیپلز پارٹی کا تھا۔ وہاں پر کراچی میں اگر کوئی سیٹ الیکٹ ہو کے پیپلز پارٹی آتی تھی تو وہ لیاری سے آتے تھے۔ لیاری سے ہی محترمہ بے نظیر بھٹو الیکٹ ہوئی، لیاری سے ہی زرداری صاحب الیکٹ ہوئے، اور یہاں تک ان کا یہ علاقہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ محترمہ بے نظیر کی اور زرداری کی یہ شادی ہوئی تو پہلا جو جشن منایا گیا شادی کے بعد وہ لیاری کی گراؤنڈ میں، جو مشہور گراؤنڈ ہے، وہاں انہوں نے جشن منایا۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ ساری کراچی میں اسلحے کی بحثات ہو گئی اور ڈرگ مافیا، اور یہ جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں ان کے علاوہ ایک مافیا بھی ہے، ڈرگ مافیا، اسلحہ مافیا، انہوں نے جس وقت، اور زمینوں پہ قبضہ کرنے والا مافیا، انہوں نے جب قبضے اور وہاں پر جھگڑے شروع ہوئے تو وہی اسلحہ لیاری بھی پہنچا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کراچی کی پولیس روک رہی ہے ان کو، اور وہ ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ وہ کلاشن کو تو ایک معمولی ہے نا، وہ بم استعمال کر رہے ہیں،
وہ اب میزائل کی کمی رہ گئی ہے، اس لیے یہ اسلحہ جو ہے یہ سارا اس وقت سے جانا شروع ہوا جب جنرل ضیاء الحق نے اسلام کے نام پر یہاں پر مجاہدین کی تربیت کرنی شروع کی اور اسلحہ بانٹنا شروع کیا، وہ اسلحہ کراچی میں گیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، چلیں آپ کی میں بات مانتا، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کی ANP بھی اس وقت کراچی میں ہے، وہاں پر آپ لوگوں کے بھی ایک وہاں پہ میل ملاپ بھی ہے، آپ لوگوں نے کوئی ابھی آپ اتحادی جماعت میں بھی شامل ہیں، تو آپ نے کوئی ایسی تجویز نہیں دی کہ تاکہ وہاں کے حالات جو ہے بہتر ہو سکے وہاں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی، جس کے وہاں پر سندھ کے صدر شاہی سید ہیں اور بشیر جان اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، روز چینلز میں، مختلف چینلز پہ آتے ہیں، اخباروں میں جاتے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اپنے بندے روز قتل کروا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلحہ ختم کرو، وہاں یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ بھائی پولیس ناکام ہو گئی، رینجرز ناکام ہو گئی یہاں امن قائم کرنے میں، بہتر ہے کہ فوج کو بلا لیا جائے۔ ان سے ایگری نہیں کرتے، اور اب بھی ان کا یقین ہے کہ یہاں پر امن سوائے فوج کے اور کوئی قوت نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ اگر آپ کہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی خاموش ہے، عوامی نیشنل پارٹی وہاں پر بہت بڑی قوت ہے، اور وہی تکلیف دے رہی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کو مارا جائے گا تو یہ واپس اپنے صوبے میں چلا جائیں گے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ آباد ہیں، سندھ کا صوبہ ہے، وہاں ہجرت کر کے لوگ آئے، انہوں نے تو واپس نہیں جانا۔ ان کا خیال ہے کہ اگر وہاں پر ہم تشدد کریں گے، میں ختم کرنے لگا ہوں، تشدد کریں گے تو شاید پختون اور پنجابی اپنے اپنے صوبوں میں واپس چلے جائیں۔ یہ نہیں ہونا، اس لیے نہیں ہونا کہ وہاں وہ سیٹل ہو گئے ہیں، ان کو روزی مل رہی ہے۔ حل یہی عوامی نیشنل پارٹی دے رہی ہے وہاں پر کہ کراچی جو ہے یہ سب کا شہر ہے، تمام قومیتوں کا شہر ہے، یہ بندرگاہ ہے، یہ پختونوں کی، پنجابیوں کی، مہاجروں کی، بلوچوں کی، سندھیوں کی یہاں پر آبادی کو حق حاصل ہے کہ وہاں پر رہیں، مزدوری کریں، روزگار کمائیں۔ کوئی ایک آرگنائزیشن، میں سیدھا MKM کی بات کرتا ہوں، وہ کہتی ہے کراچی ہمارا، ہم کہتے ہیں کراچی سب کا۔ جس وقت MKM یہ تسلیم کر لے گی کہ کراچی سب کا ہے، اور یہ بیٹھ کے امن قائم جس وقت کرنا چاہیں گے ہو جائے گا۔ ان کو پتہ ہے سب کو کہ اسلحہ کس کے پاس ہے، کون یہاں دہشت گرد ہے، کون ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے، کون بھتہ خوری کر رہا ہے۔ اس لیے عوامی نیشنل پارٹی پرامن جماعت ہے، عدم تشدد پر یقین رکھتی ہے، وہ رائفل نہیں اٹھاتی۔ سن لیں، اگر خدا نہ خواستہ اتنا پختون مارا گیا ہے پنجابی، انہوں نے اگر رائفل اٹھا لی تو وہاں پر تباہی آ جائے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عدم تشدد کی بنیاد پر اسلحے سے پاک کر دو کراچی کو، اور وہاں پر ڈرگ مافیا کو ختم کر دو، بیٹھو امن قائم کرو، اور سب کو حق دو کہ کراچی میں رہیں، یہاں پر سیاست کریں، الیکشن لڑیں، اپنا کوشش کریں کہ اسمبلیوں میں جائیں۔ بھائی صاحب، آپ کے اوپر تو وہاں کراچی میں بھتہ خوری کا بھی ایک الزام عائد کیا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، ایلیگیشن تو لگتے رہتے ہیں نا، ابھی تک کوئی سپریم کورٹ میں بھی کیس گیا، وہاں پر کوئی یہ ثابت نہیں ہوا کہ عوامی نیشنل پارٹی کا فلاں لیڈر، عوامی نیشنل پارٹی کا فلاں ورکر بھتہ خوری میں انوالو تھا، اور اس سے وہ پکڑا گیا، اور اس سے یہ کچھ برآمد ہوا۔ نہ ابھی تک کسی عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن سے اسلحہ برآمد ہوا، نہ کو بھتہ جو اس نے وصول کیا وہ برآمد ہوا۔ ہم یقین نہیں رکھتے ان باتوں پہ۔ ہمارا سیاسی کارکنوں کی جماعت ہے، نہ ہم ذمہ دار ہیں، نہ ہم فیوڈلز ہیں، نہ بڑے صنعت کار ہیں سوائے ایک دو فیملیز کے۔ ہماری پولیٹیکل ورکرز کی جماعت ہے، اس لیے ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں جتنی افراتفری آج کل ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور ہر طرف کرپشن کی آواز ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ یہاں پر 33.5 سال تو رہا، مارشل لائیں رہی، یہاں پر فوجی حکمران رہے، اب 10-10.5 سال پرویز مشرف صاحب یہاں حکومت کر گئے۔ تو جس وقت یہاں کوئی ادارہ ہی نہ ہو، حکومتیں کی ہوں آمروں نے، جب جمہوریت آتی ہے تو سب سے پہلا کام جو شروع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاستدان کرپٹ ہیں،
آپ حیران ہوں گے کہ جب بھی انہوں نے مارشل لا لگائی ملٹری ڈکٹیٹرز نے 3 ایلیگیشنز لگائیں کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، ملک خطرے میں ہے، ملک کی تباہی ہونے لگی ہے، ملک گیا، اس لیے ہم آ گئے ہیں۔ اس لیے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ جمہوری پروسیس کو جاری رہنا چاہیے، جو جنرل کیانی کا بڑا اچھا ایک رول ہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پروسیس کو جاری رہنا چاہیے۔ یہاں اس پروسیس کو جاری رہے، الیکشن ہو جائیں 2-3 تو نہ یہاں کرپشن ہوگی، یہاں ادارے مضبوط ہو جائیں گے، عدلیہ جو ہے بالادست ہوگی، انڈیپینڈنٹ ہوگی۔ اس لیے علاج اور حل صرف جو ہے وہ جمہوری اداروں کا اور مسلسل الیکشنز اور آمریت کا تصور ختم کر دیں تو یہ مسائل جو ہیں ختم ہوں گے، نہیں تو یہ مسائل بڑھیں گے۔ بھائی صاحب یہاں پہ ٹائم ہوا ایک وقفے کا، خواتین و حضرات ہم یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد احسان بھائی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ریلوے میں جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔